تو پھر میں ایسا مسلمان بن جاؤں گا اور اسلام واپس آ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. جی ریحان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا. بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ فیس بک مال بھی بہت کم ہوتے ہیں. ویری ہیپی کہ پہلا فیس بک مال بھی مجھے کل رات کو مل گیا. سیریسلی ہیپی. آپ نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں دے ویری ٹو مائی ٹچنگ ٹو مائی ہارٹ, کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور جو آپ نے گزارشات کی ہیں کہ ایک کنسورشیم کریٹ کیا جائے جو ایک کریکولم کریٹ کرے, تو مجھے اتفاق ہوا تھا لاسٹ منتھ قطر جانے کا جہاں پہ ایجوکیشن اور انوویشن کی پوری گلوبل کانفرنس ہوتی ہے. اور میں بتایا تھا کہ اس کے بعد اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے بعد میں میرے 5 میں سے 2 بچے تو میں نے اسکول سے نکال دیے تھے, باقی دن کو بھی نکال دینا چاہیے کیونکہ the thing is that nobody knows what is going to happen. جو آپ نے بات کی کہ آج سے 16 سال بعد کیا ہوگا, کوئی دنیا کا ٹاپ فیوچرسٹ بھی نہیں بتا سکتا. اٹس امپاسبل. 16 سال 20 سال 30 سال 40 سال بعد کس طرح سے ٹیکنالوجی کو پریڈکٹ کریں گے, اٹ ول بی ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. تو اس کے لیے پلان کرنا از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک آلسو. کریکولم از اے ویری بگ چیلنج فار ناٹ جسٹ اسلامک اسکول بٹ غیر اسلامک اسکولوں کے لیے بھی ڈیفیکلٹ چیلنج بنا. اس وقت میرے علم میں 3 یا 4 ریسرچ ادارے ہیں. جو ایک آپ کا ہو گیا, ایک سلمان بھائی کا ہو گیا جو ERDC کے نام سے کرتا ہے, اینڈ دین ERI ہے, اینڈ دین دیر از another one جو کہ لاہور میں وفاق والے کرتے ہیں. I would be really happy to create another portal which can glue all of it together, which can be neutral. مطلب جو سب سے بڑا جو آپ نے چیلنج بتایا, ایک تو لوگ شیئر نہیں کرتے, پھر ایگوز بہت بڑی چیلنجنگ ہو جاتی ہیں بہت سارے لوگوں. اینڈ جیسے کہ جہاں آپ کل تھے وہ ایناکونڈا کہتے ہیں اس انا کو, وہ سب سے زیادہ چیزوں کو کھا جاتی ہے آپ کی جان. تو اس کے لیے اگر مناسب سمجھیں تو وی کین کریٹ اے نیوٹرل پلیس. فار ایگزامپل آئی واز لوکنگ فار اے ڈیفینیشن آف مومنٹ کہ 14 چیزیں بتائیے جو کہ مومن میں ہونی چاہیے. تو آئی واز ناٹ ایبل ٹو فائنڈ فرام اے لاٹ آف ریلیجیس پلیسز ان ون لائنر. میں نے پوچھا کہ مسلمانوں کے 10 ٹیسٹمنٹس کیا ہوتے ہیں, تو مجھ کو بجائے اس کے آنسر آتے وہ کرسچینٹی کے اور جوڈزم کی طرف ڈالنے کی طرف پش کیا گیا. مطلب سمپل اسلام جو کہ دین کو آسان بنانا ہے والی بات ہے, مجھے ناٹ اویلیبل, اٹس کمپلیکیٹڈ. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اس وقت جو معاشرے میں مسائل کریٹ کی جا رہے ہیں شیعہ سنی کی وجہ سے, سیریا میں لاکھوں لوگ مسلمان مر رہے ہیں, مر چکے ہیں اور مر رہے ہیں. وی ڈونٹ ہیو اے ڈیفینیشن کلیئر اینی ویئر. اٹس ڈیفیکلٹ فار اے نارمل مسلمان ٹو سے ایون. وہ بات بھی کرو تو منع کر دیتے نہیں, آپ بات نہ کریں سبجیکٹ میں, آپ کے پاس علم نہیں ہے. مطلب میرے پاس نارمل علم ہو سکتا ہے لیکن میرے پاس دین کا علم جب تک ڈگری نہیں ہے تو میں حاصل بھی نہیں کر سکتا ہوں. So this is very weird for me to understand. Coming from that, again as I said, if gluing کے لیے جو بیسٹ ٹیکنالوجی which is Facebook یا Google Groups یا اس طرح کی یا کوئی ویب سائٹ یا وکی کریٹ کرنی ہو, تو we should definitely have a curriculum designed for the next 20 years. اور keeping in mind کہ جی 20 سال بعد کیا ضرورت ہوگی. جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہوں اس پہ ایڈ آن اگر ہونا شروع ہو جائے, واٹ ایور آئی کین کانٹریبیوٹ آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ڈو دیٹ ٹیکنالوجی. تو آپ اس اگر فورم کے فی الحال جو ہے اگر آپ یا کوئی اور صاحب جو ہیں اس کے کوآرڈینیٹر کا کام کر لیں اور پول کر لیں کہ میرے سے میرا مٹیریل منگوا لیجئے, اس کی سافٹ یا ہارڈ کاپیز منگوا لیجئے. جو شخص جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہے ان رائٹنگ میں یا آڈیو فائل یا کوئی ویڈیو فائل, وہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس فورم میں, اور وہ اوپن سورس ہوگی, جو چاہے اس کو استعمال کر لے. میرے پاس تقریباً سب چیزیں جو ہیں وہ اوپن سورس اگر نہیں ہے تو اس کے لیے کسی اور نے پبلش کی ہوئی ہیں, میرے طرف سے پبلش کسی اور نے کر لی ہیں, تو اس کے وہ 50 لے لے گا. اس کی میں ریکویسٹ کر کے ای بکس بنوا دیتا ہوں, اور یوں کہہ دیں گے جی یہ چیزوں, مثلا ہم ایک کام کر رہے ہیں, ہمارا ایک نیا پروجیکٹ ہے کیملز کا, کوالٹی ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ سسٹم فار دا اسکولس اینڈ دا مدارس ایز ویل. تو اس نظام کو ہم بنا ہی رہے ہیں اوپن سورس, اور ہم ڈیزائن ہی کر رہے ہیں کہ جو چھوٹے اسکول ہیں جو بڑے بڑے اسٹاف اور بڑے اوور ہیڈز افورڈ نہیں کر سکتے, وہ ایک پرنسپل 8 کام کر رہا تھا بیچارہ, اس کی زندگی آسان کچھ ہو جائے, اور وہ انشاءاللہ اوپن سورس ہوگا. میں اس کی بھی تعارف ڈال دیتا ہوں آپ کے پورٹل کے اوپر. کوئی صاحب اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے اپنا ٹائم یا کوئی انپٹ, تو اس میں انپٹ کر دیجئے. اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو there is no need to recreate anything.
اگر آپ جسے گزارش فرما رہے ہیں کہ کوئی اوپن سورس آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے؟ نہیں، میرا کوئی پلیٹ فارم بنایا نہیں ہوا، ہمارے پاس پورٹل کوئی ایسا نہیں ہے، ہم سے کوئی رابطہ کر لیتے، کیونکہ ہمارا یہ ایک مسئلہ، ذاتی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پاکستان سے باہر سے جو ریکویسٹ آتی ہیں یا خط آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں یا فرمائشیں آتی ہیں، وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ہم کیٹر نہیں کر سکتے. اب یہ پورٹل کے لیے ایک اور مصیبت کھول کے بیٹھ جائیں اپنے لیے کہ پورٹل بھی شروع ہو جائے گا تو پھر وہ کوئی اور کرے. ہمارے پاس جو وسائل، جو ہیومن اور فائنینشیل ریسورسز ہیں، وہ تو ٹو دا بریم ہم استعمال کر رہے ہیں. تو کوئی آپ میں سے آدمی کرنا چاہے میرے پاس سے لے لے، مجھے کوئی پرابلم نہیں. جی سیٹ اوور اٹ اور اس کو پیٹ کس طرح کیا جائے. اگر 2-3 لوگ ہم لوگ بیٹھ جائیں تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ یہ میرا خیال ہے جو جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں، زیادہ لوگ جن سے میں ملا ہوں گا، میرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. لوگ چیزیں شیئر کرتے ہوتے ہیں، نہیں جو اندر کچھ چھپا کے رکھ لیتے ہیں، نہیں وہ کیا کہتے ہیں سینے سے دبا کے رکھ لیتے ہیں، ایسے بھی ہیں. اور زیادہ جو اسلامک ریلیجن کے اس میں ہے کم از کم زیادہ اوپن سورس بہت مٹیریل آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا. سب اس سوال کا ایک جواب میں اگر شیخ صاحب بلاگ ٹائپ کی کوئی چیز ریاض بھائی کا وکی آپ نے کہا کہ میرے کویشچنس بہت سارے ہوتے ہیں اور میں جب سرچ کرنے جاتا ہوں I couldn't find out. اچھا، جو شریعہ کاؤنسل سروس ہے نا، جو ہمارے شریعہ کاؤنسل سروس SCS، مفتی عدنان کا تقریر جس کو رن کر رہے ہیں، مفتی فیصل بھی اس کو یہ کراچی میں دیکھ رہے ہیں، تو ہی از ویری فرینڈلی ماشاء اللہ. آپ ان کو میں نمبر دے دوں گا، آپ کال کریں، کال کر کے آپ کو پورا آنسر دے دیں گے. آپ ای میل کریں، ای میل پہ مل جائے گا. 2 بلین مسلمان رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ تھوڑا سا گوگل کریں گے نا، آج کل تو آپ عربی لکھیں اور گوگل پہ ٹرانسلیٹ کریں تو آپ کو اس کا ٹرانسلیشن دے دے گا. آل اٹ ڈیپینڈس ہاؤ یو یوز دوز پورٹلز اینڈ ٹیکنالوجی. لاٹ آف پورٹلز آر دیئر. آپ کو کتنے گنوا دوں اس پہ کہ یہ سارے یہاں پر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. ایک اور نیا پورٹل بن جائے گا. آپ نے کہا کہ اسکول کا کریکولم ہونا چاہیے، اس میں بڑا ہم نے سوچا ہے اور بہت سارے اسکولس کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہر شخص اپنے اسکول میں لگا ہوا وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے، اگر اسلامک نیت سے کر رہا ہے یار مجھے اس میں اسلامک فلیور لانا ہے. اور نیت سے کا مطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے. جو مجھے ایک، میں بہت لوئسٹ لیول پہ کہتا ہوں، آپ سارے ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں. مجھے سمجھ میں آئی جو یعنی تعلیمی میدان میں رہ کے ایک اسکل ہوتی ہے پرابلم سالونگ اسکل، اور ایک تھنکنگ ایبلٹی ہوتی ہے. اگر کسی بچے میں یہ 2 صلاحیتیں یعنی سوچنے کی صلاحیت اور مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت آ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ تعلیم یافتہ ہے، چاہے اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے نا، وہ ہارورڈ سے پڑھ لے، MIT سے پڑھ لے، اسٹینفورڈ برکلے سے پڑھ لے. آج کل میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹینفورڈ کا کریکولم اٹھا لیں، ایکشن بیسڈ ایکسپیرینشل لرننگ، وہ چیزیں جو ہمارے مطلب جو سلف صالحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کیا ہے، وہ پرابنگ کرتے تھے، وہ کویشچن کرتے تھے کہ سوچیں. وہ ڈانٹتے نہیں تھے، مطلب وہ کہتے تھے ایکسپیرینس کرو. اگر کوئی منع بھی کر رہے ہیں لیکن اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں کرو. ہمارے یہاں کہتے ہیں منع کر دیا، دیٹس اٹ، فل اسٹاپ، دیٹس اٹ. میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات کاٹنے کے لیے، گزارش یہ ہے بھائی، ہم واپس جاتے ہیں، ہم صاحب انتظار کر رہے ہیں سوال کا. ایک اور میں مجموعی طور پہ میرے دل میں ایک خیال آیا بھی باتیں کرتے کرتے، تو میں شیئر کر لوں. اس امت کے اوپر جو ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں نا، وہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کوئی فرد اس کو اکیلا پورا نہیں کر سکتا. اور فرد سے مراد جماعت بھی ہوتی ہے، کیونکہ جماعت بھی ایک ہی فرد کی فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک ہی فرد ہوتا ہے. کوئی ایک فرد، کوئی ایک زاویہ یہ ناکافی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے. کوئی تبلیغ پہ کام کرے گا، کوئی تعلیم، اچھا ہر شعبے میں آگے مزید ڈی اسکلنگ ہے، پھر وہ الگ الگ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے. میرے جو تجربہ ہوا 20-22 سال مجھے ہوئے اسلام قبول کرتے ہوئے اور یہ کام کرتے ہوئے، وہ یہ جتنے بھی جز کے لوگ ہیں نا، ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو اس جز کو کل سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور بیڑا غرق اسی سے ہوتا ہے ہمارا، کہ میرے پاس ایک جز ہے، میرے پاس ایک جز ہے، میرے کو کام کیا تو ایک جز ہے میرے پاس. لیکن ہمارا حال جو ہے مجموعی طور پہ یا عام طور پہ یہی ہوتا ہے، جیسے کہ وہ واقعہ نہیں ہے وہ ایک ہاتھی اور 6 نابینا حضرات والا. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ 4 نکات ہے بس، اس کے علاوہ اسلام میں کچھ رکھا نہیں ہوا. یہ 4 آپ کے پاس ہوں گے، 2 میرے پاس ہوں گے، ایک اس کے پاس ہوگا، فلانا کے پاس ہوگا. تو میں گزارش کروں گا اس فورم کے اوپر اگر ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے تو لوگ اپنا پرسپیکٹیو، اپنی ان پٹ دیں.
جس وقت میں یہ کہوں گا نا کہ میری ان پٹ نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے، جو میں کہہ رہا ہوں ہم کو ٹھیک ہے، یہ آپ سب بکواس کر رہے ہیں بیسیکلی. ان ادر ورڈس، جیسے کہ ایک شخصیت، میں اس کی مثال دوں آپ کو، میں کسی کا نام نہیں لیتا کبھی بھی، جب ایک صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو. اور وہ انٹرویو ان کا ہوا کہ جی آپ نے جو قرآن کی تفسیر فرمائی ہے، قرآن کی تفسیر، اس میں علماء کرام کو کچھ اعتراضات ہیں، تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ کہتے ہیں اس بارے میں جو بھی شخصیت تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا جی کہ میں تو وہی تفسیر کی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، جس کو مجھ سے اعتراض ہے اس کو اللہ سے اعتراض ہے. یہ رویہ ہے ہمارا مسلمانوں کا، معذر کے ساتھ یہ رویہ ہے ہم سب کا. اس رویے کے اندر دو چیزیں جو ہم نے ایک اندھے نے وہ دیکھی تھی نا، وہ اس کی سونٹ، اس کی ہاتھی کی، ہاتھی ایسا ہوتا ہے، وہ ہاتھی دیوار کی طرح کا ہوتا ہے. لیٹس کیپ اٹ اوپن، اور ہم اپنے رویوں میں اور الفاظ میں بھی یہ چیز لے کے آئے کہ یار میری ان پٹ یہ ہے، تو میں نے ان پٹ اپنی دے دی، اور میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں کہا میں سب سے بڑا ہو گیا کرسی پہ بیٹھ کے، میں نے بول دیا ہم سب ان پٹ دیں. لیٹس چینج دس ایٹیچیوڈ. ہمارے گھروں میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. یہ عدم برداشت گھر میں شروع ہوتی ہے. تم کو میں نے کہہ دیا نا، ہم اپنے سائز کی بنیاد پہ بچے سے کام کروا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ بڑا اچھا ہے، اور میں ایک اچھا پیرنٹ ہوں، بچے میرے کنٹرول میں ہیں. گویا کہ وہ انسان کا نہیں، کسی گدھے کا بچہ اسے میں نے کنٹرول کرنا ہے اس کو میں نے. یہ کنٹرول سسٹم جو ہے نا، اس پہ رہتے ہیں ہم عادی ہو چکے ہوئے ہیں. لیٹس کیپ اٹ اوپن، لیٹس کیپ اوپن اسٹیٹمنٹس، لیٹس ایوری باڈی کنٹریبیوٹ ٹو سم تھنگ ان دیئر اون وے. سوری جی، اب آپ کی باری ہے. سوری، بہت انتظار کروایا. آپ نے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آج کے تقاضوں کے مطابق، حالانکہ اس نے 16 سال کے بعد مطلب فارغ ہونا ہے ایجوکیشن سسٹم سے، اور اس وقت جا کے مطلب اس وقت جو تقاضے ہوں گے پتہ نہیں کیا حل ہوگا ان کے بارے میں. تو آپ اس کا کچھ حل پیش کرتے ہیں، یا مطلب میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا تھا، بات پیش کرتے ہیں. جی جی فرمائیے. میں نے لمز یونیورسٹی لاہور میں وہاں سے میں نے پڑھا تھا. جب میں نے جوائن کیا تھا تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ میں کمپیوٹر سائنس میجر تھا، لیکن وہاں پہ تقریباً ہمارے آدھے جو کریڈٹ آورس تھے، آلموسٹ مطلب آدھے کریڈٹ آورس کن چیزوں میں مطلب لگ رہے تھے، پولیٹیکل سائنس، فلاسفی، سوشل سائنس، ہسٹری، اس طرح کی چیزیں، فرینچ اور وغیرہ وغیرہ اس طرح. تو میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا، بولا مجھے پروفیسر تھے اس زمانے میں، بعد میں ڈین بھی بن گئے تھے، وہ زمانے میں ڈین نہیں تھے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ مطلب کہ ابھی لمز کا یہ حال ہے، لمز کے جو گریجویٹس ہیں ان کی اتنی ڈیمانڈ ہے، ہم سب کو پتہ کتنی ڈیمانڈ ہے، کوئی بھی ادارہ ان کا تقریباً مقابلہ نہیں، مطلب بہت کم ادارے جو مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ابھی اگر لمز اپنے نصاب بدل دے اور جو کمپیوٹر سائنس میجرز ہیں اگر وہ سارے کے سارے اپنے مطلب چلے انگلش ضروری ہے، کمیونیکیشن اسکلز یہ تو ضروری ہے سب کے لیے، جی جی، لیکن 95% وقت وہ اس چیز پہ لگائیں جو ان کا میجر ہے. اکنامکس والے بھی اس طرح کریں تو پھر لمز والوں کی ویلیو کہاں پہنچ جائے گی. ابھی 50% وقت اس پہ لگا رہے ہیں اپنی اسپیشلائزیشن پر، 95% وقت لگائیں گے اس پر، پھر کیا حل ہوگا؟ وہ تو آسمانے پہنچ جائیں گے. ابو نے کہا کہ نہیں، پھر وہ نیچے پہنچ جائیں گے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ابو نے کہا کہ ابو نے وہ امریکہ وغیرہ میں پڑھا ہے، وہاں سے PhD کیا، MIT سے انہوں نے پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح سے نصاب بنایا ہے امریکہ میں بھی اور یہاں پہ بھی، کیونکہ جو شخص ایک ہی چیز میں محدود رہتا ہے تو وہ ایک چیز میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ فلیکسیبل نہیں ہوتا ہے، وہ کریٹیو نہیں ہوتا ہے. جو لمز سے گریجویٹس ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گی اگر وہ صرف اور صرف ایک چیز پر فوکس کریں. وہ they will be like everybody else. جی، They will not have creative minds. And they need to have creative minds. They have to have agile minds. جی. And that comes with needing to expand their horizons. And in order to expand your horizons, you have to be forced to study. If a person wants to study them, philosophy and political science, that's great. But most people don't. Most people come up with the same mindset that I'm going to be a computer scientist, whatever. I'm going to study that. Somebody has told them that no, you have to study this, you have to study that. You have to take a certain amount of these humanities courses. That was his explanation. And as time went on, by the time I graduated from London, I realized that what the wisdom was behind those things. جی. I just wanted to add that. نہیں، آپ صحیح کہہ دیکھیے، لرننگ میں ڈائیورسٹی جو ہے نا یہ انسان کو ویل راؤنڈیڈ کرتی ہے. یعنی کہ میں حیران ہوا کہ ہمارے ایک دوست امریکہ پڑھنے کے لیے گئے، وہ UT آسٹن گئے، اور انہوں نے بتایا جی کہ مضمون کیا تھے. میجر ان کا اکنامکس تھا اور شاید ایک ایسا مضمون تھا، اور ایک مضمون تھا ان کے پاس پنجابی لٹریچر. میں کہ پنجابی لٹریچر پڑھنے تو امریکہ چلے گئے، پیسے خرچ کر کے. اس نے کہا ڈائیورسٹی ہوتی ہے، ہمیں ایسے ڈائیورس مضمون پڑھنے پڑتے ہیں اور ہماری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یہ بات تو درست ہے. میں ویسے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے نا، منطق بھی پڑھانا اور فلسفہ بھی اور تاریخ بھی، یہ آپ کے اسکولوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، لیکن ہمارے مدارس میں بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے.
کبھی نصاب کھول کے دیکھیے, بڑا ویل ڈیزائن نصاب ہے, ایسی بات نہیں ہے دارالعلوم سے فرا کا تخصص بنانا چاہیے ماشاء اللہ. تو یہ ڈائیورسٹی ہمارے یہاں ہے. یونیورسٹی میں تو اب امریکہ لگا کے ڈالی ہے نا, ہم تو شروع سے ہی کام کرتے آ رہے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں آپ کی بات کو لے کے کہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نظم کے اندر یہ چیزیں شامل کرنی ہیں شخصیت کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے. تجویز آپ نے جو مانگی کہ کیسے ہوگا, دیکھیے اگر تو یہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ 30 سال کے بعد کیا ہوگا, لیکن دو چیزیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے کہ جو انسانیت کے اور کردار کے اور دین کے اصول ہیں وہ تو قیامت تک وہی کے وہی رہیں گے, کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. وہ سکھائی جائیں گے, وہی سکھائی جائیں گے اور قیامت تک وہی سے ویسے وہ صحیح رہیں گے. تو ایک ہمارے پاس ایک ایج تو یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر مورلز بدلتے رہیں, معیار بدلتا رہے, سوسائٹی اوپر نیچے ہوتی رہے, ہمارا معیار وہی رہے گا. تو ہمیں یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ 30 سال کے بعد بھی ہمارے اسٹینڈرڈز اور مورل ویلیوز وہی رہنی ہے, معاشرے کے ساتھ تبدیل نہیں ہونی. دوسری چیز یہ کہ باقی ایکڈیمکلی یہ مجبوری ہے کہ ہم موجودہ طور کے اوپر جو موجود ہے وہ پڑھائیں, جیسے بھی اب کیا کریں, اور آئندہ کے لیے اس پہ بات ضرور کریں. اس پہ اتفاق نہ کر بیٹھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, کیونکہ چلے اگر ایسا کر لیں گے تو ہم کم سے کم سال اور سال تبدیل تو کر لیں گے نا. سال ہر سال تو چیز نہیں پڑھائیں گے, پھر کم سے کم اتنا تو ہم ضرور کریں نا کہ ہم ہر سال تو کم سے کم ری تھنک تو کریں اس کے کانٹینٹ کو, اپنے کورسز کو. ورنہ مکمل طور کوئی بھی جانتا نہیں اللہ کے علاوہ کہ کیا ہونے والا ہے 30 سال کے بعد. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا صاحب, یہ بہت دلچسپ ہے کہ ہمیں یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا 30 سال کے بعد, لیکن شاید تھوڑا سا قریدے ان کو پتہ تو ہے, شاید پتہ ہو ان کو کیا ہونے والا ہے, کیونکہ اگر وہ پلان کر رہے ہیں اور ان کے پاس وہ ڈومیننٹ پاور بھی ہے اس کو انفورس کرنے کی, تو میرے خیال میں دے ہیو سم آئیڈیا کہ کیا ہونے والا ہے 30 سال کے بعد. سر میں اس بات میں تھوڑا سا آگے بڑھوں جی. کہ انہوں نے اس وقت امپاورمنٹ کے بارے میں سوچا تھا, جیسے میں نے کہا انہوں نے اپنے ایجوکیشن فیس کو جیسے انہوں نے جدت کے ساتھ لے کے جاتے گئے کہ انہوں نے 1950 میں وہی کریکولم نہیں پڑھایا جو ایج آف پرسیکیوشن کا تھا. انہوں نے کہا ناؤ وی آر ان اے اسٹیٹ آف امپاورمنٹ, وی نیڈ ٹو ری ڈیزائن آور کریکولم فار دی ایج آف امپاورمنٹ. دین ان 2000 the guy Mendel brothers, they sold off their business for $3 billion and said نہیں یہ ہمارا کام ایسا کرنا. We have to now spend all of our money in getting ourselves into that position, age of empowerment کے بعد اب age of dominance کے اندر ہم نے کس طرح تیار کرنا ہے. اب ہمارے پاس وہ نوبل laureates بھی ہو گئے ہیں, اب ہمارے پاس اسرائیل بھی آ گیا, وہ سیکیور بھی ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے گریٹر اسرائیل اور اپنے فردر پروجیکٹ اور زائنزم کو بڑھانے کے لیے how can we have our colonies all over the world in the Arab region everywhere. تو بیسکلی اب ہم نے اس کے اوپر سولوشن سوچا. عابد بھائی ٹاک ٹو می اباؤٹ دس سولوشن. آئی ٹولڈ ہم رائٹ اوے واٹ یو سیڈ رائٹ ناؤ کہ فرسٹ ورک آن اے ٹیچرس ٹریننگ اکیڈمی, فرسٹ ورک آن دی ویژنس, اینڈ دین وٹ ایور یو اوپن وہ تو پھر اس کو بہت آرام سے ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ اگر پریکٹیکل سولوشنس کی بات کی جائے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ گیٹ اپ سم تھنگ, اینڈ آئی ٹولڈ ہم کہ بھائی آئی بین, جیسے خواب کی بات ہو رہی تھی, خواب کے اندر میں ان کو بتایا تھا میرا خواب ایک تجدید اکیڈمی کے اوپر کہ ایوری اسلامک اسکول گیٹس ٹو اسپینڈ 6% آف دیئر ریونیو از R&D ایکسپینسز. وہ 6% ان کے لیے تھوڑا ہے لیکن اس انسٹیٹیوٹ کے لیے کافی ہوگا. وہ وہاں پر ٹیچرس ٹریننگ بھی کر رہا ہو, ٹیچرس ٹریننگ کے ساتھ وہ جو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں وہ کسی بھی اسلامک اسکول میں جائیں, وہ وہاں پہ جا بھی رہے ہو, ساتھ میں وہ ایک اسٹینڈرڈائزیشن پہ بھی کام ہو رہا ہو. جس طرح SATs ہے اس طریقے سے وہ ایک کورس کے اوپر آپ کو جا کر کے بتا دیں میٹریکولیشن یا O levels کے بعد کہ یہ ٹائم پیریڈ ہے, اس کے بعد اب وہ چاہے تو ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں چلے جائے. فار ایگزامپل الفجر سے وہ ریفلیکشن میں ٹرانسفر چاہ رہے ہیں یا وہاں پہ لنکس میں ٹرانسفر چاہ رہے ہیں, تو کوئی اسٹینڈرڈائزیشن ہی نہیں ہے. تو کس طرح سے وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوگا, کوئی معیار تو ہو کہ اس معیار کے اوپر. تو ہمیں کام معیار کے اوپر بھی کرنا ہے, ہمیں کام ساتھ ساتھ جو ہے وہ اساتذہ کے معیار کو بھی آپ نے ایویلیویشن کرنی ہے. جیسے ابھی بات ہوئی تو اس کو اگر کسی کے پاس سرٹیفکیشن ہے, جیسے آج اسلامک فائنانس میں ہو رہا ہے, ہم نے اس پہ کام کر لیا تھا. ہم سوری ٹو کٹ یو, ہمارے صاحب ان کو وہ ایک NCIS ای میل کر دیجیے کاپی اس کی, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بھیجوا دیں گے, اس کو آپ دیکھ لیجیے. ہم نے بنایا تھا 6 سال پہلے. آئی واز لافڈ آؤٹ آف دی اسکولس ایٹ دیٹ ٹائم. تو آپ کو لے لیجیے. اب شاید ماحول بدل گیا ہو, آپ کے کام کیجیے. Again, what we have to work on today is standardization. What we have to work on today is long-term thinking. What we have to think about is what our scholar who's going to be coming out of the system is going to be
2030 या 2035, because that is the time for which we are actually planning. And 2030 is going to be a different world altogether. Muslim जो यूरोप के अंदर मुस्लिम डेमोग्राफिक चेंज हो चुके होंगे, हमारी जो साउथ एशिया की पोजीशन चेंज हो चुकी होगी, अमेरिका की बहुत हद तक इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड कम हो चुकी होगी. ये सारे डायनामिक्स हमारे सामने है. क्लाइमेट चेंज की क्या पोजीशन होगी, ऑल्टरनेट एनर्जी की कितनी एम्फेसिस होगी, और उसके अलावा फार्मिंग की कितनी डिफरेंट टेक्निक्स होगी जो रिक्वायर्ड होगी टू प्रोड्यूस इनफ फूड फॉर 10 बिलियन पीपल. तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर राइट अप ऑन द वॉल एंड वी आर नॉट लुकिंग एट देम. Somehow I feel all of us are avoiding the picture that is right in front of us, and we are somehow working on what is here right now, while everybody else is busy preparing for the worst. जी आप एक ऐसा काम क्यों नहीं करते कि आप इस पे एक डॉक्यूमेंट या पेपर तैयार कीजिए और वो लोगों के साथ शेयर कीजिए. मैंने भी कोई पेपर तैयार किया और दुनिया भर में वो गए और लोगों को उससे फ़ायदा हुआ और मुझे फीडबैक भी आया. जिनका फ़ायदा मैं करना चाह रहा था उनको तो फ़ायदा वैसे नहीं हुआ ख़ास कोई, लेकिन बहुत दुनिया को फ़ायदा हुआ. और मुझे ब्राज़ील से लेकर जापान तक जो है लोगों ने खतूत लिखते हैं और अभी तक पूछते हैं और उस पर बात करते हैं. तो मेरा ये ख्याल है कि ये फ़िक्र जो है हर जगह जाके आप बोल नहीं सकेंगे, कह सकेंगे नहीं. तो इसको आप लिखिए, इसकी ऑडियो फाइल बनाइए. एक रात पहली मरतबा ज़िंदगी में बात हुई रिहान साहब से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफ़र की कि इसकी सॉफ्टवेयर वर्जन पता नहीं वो क्या होती हैं, बट कुछ होती होंगी, डेफिनेटली अच्छी चीज़ होती होगी, वो बनाइए ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके. मैं तो आधा से ज़्यादा काम जो अपना जो फ़ोन पे करता हूँ अपने, मैं तो करता ही नहीं, बस तो टाइम ही नहीं होता कि मैं हर चीज़ को देखूँ. किताबें भी तो फ़ोन में ही है, उसको पढ़ लेता हूँ बैठ के. तो ये जो बात आप कह रहे हैं ना, इन आइडियाज़ को सिमुलेट करके तो एक जगह पे लिखिए, और ताकि वो कुछ चीज़ बने और लोगों से शेयर कर सकें और आपको ख़ुद भी उससे बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह. मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म अभी नेक्स्ट सेमिनार के लिए अगर कुछ आइडियाज़ हैं आप लोगों के पास, कौन सा के पास, चाहूँगा कि इसको कंटिन्यू करें. लेट से अगले महीने 5-6 हफ्ते बाद दोबारा इस तरह का सेशन हो, ज़्यादा फोकस हो, फिर उसमें कुछ चीज़ें. मेरे ख्याल में जो रेहान साहब ने बात की है वो बड़ी वैलिड है कि लोग पहले अपने, चाहे वो पोर्टल अगर वो ऑनलाइन है, पोर्टल किसी एक डब्बे का नाम है, लेकिन बहरहाल अपने अपने जो काम और एक्सपीरियंसेस है वो लोग उस डब्बे में डाल दें, ज़ोर से उसको हिलाएं, और फिर वो हम जब शेयर कर लेंगे उन सब चीज़ों को कि मैंने आपका पढ़ लिया, मैंने इनसे गुजारिश की कि आप लिखें, आपने कुछ अपनी इनपुट दी, उसको आप कहीं लिखें. क्योंकि एक एकेडमिक तरीका यही होता है ना, ये जलसा तो नहीं हो रहा जहाँ पर ख़त नबूवत की बात होगी, हद तकरीबन सर चला जाएगा, किताब पढ़नी पड़ेगी ख़त नबूवत के ऊपर, ये तकरीर काफ़ी नहीं होती है, जलसा नहीं हो रहा ना. ये तो एक एकेडमिक लोगों की मीटिंग है, तो उसमें लोग अपने पेपर प्रेजेंट करें, मेरा अपने अफकार प्रेजेंट करें. अगर आपको लिखना मुश्किल टाइम नहीं है तो आप एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और अब बात कीजिए, और फिर एक दूसरे के साथ जिससे इसकी कोई मिजाज बनेगा वो शुरू करेगा, और फिर 2-3 महीने बाद जब हम कहेंगे नहीं अब वक्त अब राइप है कि अब एक में से 1 या 2-4 लोग आएँ और वो अपना एक फ़िक्र जो है वो सामने रखें. और जिस तरह आज मैंने तीली लगा दी ना एक, अब पेट्रोल फेंकें उसके ऊपर आप और करें काम. मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट एक्शन जो आप फरमा रहे हैं, ये नेक्स्ट एक्शन ये हो कि लोग अपने अपने इनपुट को डॉक्यूमेंटेड तरीके के साथ एक जगह पे इकट्ठा करें, ताकि मैं आप सब लोगों के चीज़ों को पढ़ लूँ और आप भी कुछ पढ़ लें. अगर आपका वो मजमून दिलचस्पी का है मेरी तरफ से, वो आप पढ़ लें, ताकि हम एक दूसरे को बेहतर जाने, और वही बात है कि रीइन्वेंट ना करें चीज़ों को बैठ कर. ये मेरे ख्याल में नेक्स्ट एक्शन तो ये होना चाहिए. अगर कोई उसमें ये कि हर आदमी आज़ाद है, कोई करना चाहे करे, कोई करना ना चाहे ना करे, कोई मसला नहीं. अच्छा यह है भाई कि इनके जो क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि स्टैंडर्डाइजेशन ना कंसोर्शियम्स के थ्रू बनती है. जैसे इस्लामिक मॉडल में अगर देखें तो अमीर होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में देख लें, खुलफा राशिदीन के टाइम में देख लें, या ताबईन के टाइम में देख लें, तो वो अमीर सेट करते थे और सेट करके काम होता था. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दुनिया से रुखसती हुई तो उस वक्त क्यों उसमें डिले हो रही थी, क्योंकि वो अमीर डिसाइड नहीं हो रहा था, कि बहुत सारे डिसीजन लेने थे. So they were, taking time to decide Amir. So first of all, our first action should be the Amir of this Jamaat. फिर उसके बाद यानी एक्शन प्लान में जो जैसे शेख साहब ने कहा कि अपने मॉडल प्रेजेंट करें, बिकॉज एक अगर आपको शिफ्ट करना है स्कूल से तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो स्टैंडर्डाइज हो, यानी एक अप्रूव करें. आफाक वालों ने बहुत काम किया है, जिसने किया है वो बुक्स इकट्ठी की जाए,
عاصم بھائی نے بہت کام کیا ہے ریفلیکشن میں، جنریشنز میں کام کیا ہے. ان کا کریکولم لے کر آئیں، کیا لے سکتے ہیں کیا نہیں لے سکتے. ایک ایسا کریکولم بنا دیں کہ بھائی یہ ایک ہمیں لگ رہا ہے، اور شورا ایک قائم کر لیں کہ بھائی مشورے کے ساتھ سب اس پہ اگریمنٹ کنسنسس کریں. یعنی کہ آپ چاہتے ہیں یہ کام پھر نہ ہو، یعنی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو سکے کام. نہیں سر، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیخ ہاشم احمد انہوں نے شروع میں کیا تھا، وہ بہت انفارمل کام کر رہے تھے. تو انفارمل ہوا تو کام کچھ عرصے تک ہوا ہی نہیں. میں ایکسپیرینس کے بیس پہ بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے اس کے بعد ایک ٹیم بنائی اور شیخ ہاشم واز امیر آف دیٹ ٹیم اینڈ ہی واز ڈوئنگ اٹ، ہی ہیز بین ڈوئنگ اٹ ماشاء اللہ. تو یہ میں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مجھے سمجھ میں آتا ہے، اور ہم تو اپنی لائف میں جب اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے امیر نہ ہونا تو بڑا پرابلم ہے. اگر ڈیسائیڈ کر لیں ہاں آپ امیر ہیں، پھر امیر کی ضرورت نہیں ہے نا میرے بھائی. اس وقت تو ہم اس اسٹیج پہ جانا چاہ ہی نہیں رہے، کسی اس میں 4 لوگوں کے علاوہ کسی نے اپنی رائے کا اظہار ہی نہیں کیا نا. تو ہم کسی آدمی کو تو نہیں چاہتے مجبور کریں کہ نہیں اب آپ اس میں اپنا نام لکھوائیں اور آپ کل کو آئیں گے، ورنہ جو ہے ہم آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرا دیں گے. یہ بھی تو ہر آدمی سن رہا ہے، لوگ بول رہے ہیں اور لوگ بات چیت کر رہے ہیں اور اپنے اپنے انپٹ دے رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا اس کو اوپن رکھیں. اس کو ابھی میں نہیں کہہ رہا کہ زندگی بھر یہ فارمل رہے گا، لیکن آپ کا تجربہ اپنا ہے اور سیریس سسٹم بات آپ نے کچھ اور کیا ہوگا، میں نے کچھ اور سسٹم بات کیا ہے. اور میرا تجربہ پچھلے 20-22 سالوں کا یہی ہے کہ بہت فورمز بنتے ہیں. ان کو جب تک انفارمل رہے، لوگ جو کنٹریبیوٹ کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے کر نہیں پا رہے ہوتے، تو بجائے کہ ان بیچاروں کو میرس کیا جائے کہ بھی آپ دوبارہ آئے نہیں، پھر کہاں چلے گئے تھے، تو دیکھیں تھوڑا سا چلے تو صحیح، تھوڑا سا تو پکنے دیں، تھوڑی سی ہانڈی، پھر اس پہ کچھ مسالہ ڈالیں گے بھی ٹھہر جائیں. کریں گے ضرور، ظاہر ہے کہ کو آرگنائز کرنا چاہیے، لیکن ابھی نہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے، باقی آپ مشورہ کر لیجیے، میرا ابھی نہ کیجیے ایسے. میں تھوڑا سا ماشاء اللہ بات جس طرف میں احمد افنان میں جامعہ ترشید سے مل سکتا ہوں. ماشاء اللہ. فتوے میں بیٹھتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، دوپہر کو بزنس دیکھتا ہوں اور لابی کر رہا ہوں. بات جہاں تک چلیے بہت اچھی ریحان بھائی نے جو پٹ اپ کی اور عثمان بھائی نے اس کو آگے کیا کہ دیر شوڈ بی اے ٹوٹل سم کائنڈ آف کانسنس آن دس ایشو کہ ایک یعنی ہماری یونٹی ہو جائے اسلامی اسکول، کیونکہ اب اسلامی اسکول اپنا تشخص منوا رہے ہیں. اس میں ممکن الٹیمیٹ گول یہ ہو کہ کبھی ہمارا جا کے اسلامک اسکولس کا ایک بورڈ بن جائے، جیسے وفاق المدارس ایک بورڈ ہے، یہ ایکریڈیشن بن جائے، جیسے آفاق بھی ایکریڈیشن وغیرہ کرتا ہے. ہمارا الٹیمیٹ گول یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں 2-3 باتوں کا خیال رکھیں. پورٹل جب بنے گا، کیونکہ اسکول ہے اسلامک اسکول، اب 2 چیزیں، اسکول اسٹینڈ فار ماڈرن ایجوکیشن، پراپر دینی ایجوکیشن فل وہ نہیں ہے. اسلامک اسٹینڈ فار اسلامک پرنسپلس کے نیچے ہونا چاہیے. اب یہاں پر یہ ہے کہ اسلامک پرنسپلس کے نیچے ہونے کے لیے اس کو کس کے لیے ڈیسائیڈ کون کرے گا دس تھنگ از اسلامک اور دس از ناٹ اسلامک، یا یہ بات کرنا کہ فیوچر تقاضے کیا ہوں گے. اس میں جو واضح پتہ لگ رہا ہے کہ بہت فار فیچ فیوچر کے تقاضے دیکھنا بہت مشکل ہے. کل میں ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ واٹ وڈ بی دا سوشل میڈیا اینڈ دا ڈیٹا فیوژن پاور آف 2014، تو اس میں بہت ڈائیورس ایکسپرٹس کی رائے تھی، وہ نیکسٹ ایئر کا بھی نہیں بتا سکتے. تو قرآن سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے وہ اگر ہم دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کر لیں بہت بڑی بات ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے جب بھی کوئی نبی بھیجا کرنٹ لسان یعنی کرنٹ میتھڈ اور کرنٹ چیز کو جانتا تھا. اگر کرنٹ کو ہم جان جائیں اس تقاضے کو پورا کر لیں یہ بھی بڑی بات ہے. یا نیئر فیوچر اس میں یہ ہوگا کہ ایک پورٹل جیسے ہوگا اس میں ہر آدمی کنٹریبیوٹ کرے گا، ایجوکیشنسٹ، لاجک والے، علماء، مفتی، ایوری تھنگ، ہر ایک اپنی کنٹریبیوشن کرے گا. لیکن اسلامک جو پہلی چیز ہے اسلامک اور اسکول، اس میں جو ڈومیننٹ فیصلہ ہوگا وہ عالم کا ہوگا. اس کی 2 مثالیں میں آپ سے دیتا ہوں. قرآن نے 2 آیتیں ذکر کی ہیں اس طرح، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، علماء گواہی دیتے ہیں، علم والے، یعنی علم سے یہاں علم شریعہ مراد ہے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو سوال یہ ہے کہ علماء کو اللہ کے ساتھ کیوں جوڑا؟ جب اللہ گواہی دے رہا ہے تو کافی ہے. معنی یہ ہے کہ اولو العلم گواہی دیں گے اور دین کی ہر بات میں علماء کی رولنگ فائنل ہوگی، اس کے نیچے سب کی رولنگ ہوگی. دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے جس میں اللہ نے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ جو مضبوط علم شریعت والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. یعنی جو آیت قرآن میں بات ہی چل رہی ہے سورہ آل عمران میں کہ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو متشابہات ہوتی ہیں، جن کا واضح معنی پتہ نہیں ہوتا، جیسے الف لام میم کا فایا انسان ید اللہ وغیرہ. تو اس میں جو راسخ علم والے وہ کہیں گے ہم اس پر اس طرح ایمان لائے، باقی لوگ ان کو فالو کریں گے کیونکہ وہ راسخ فی العلم شرع نہیں. تو جو اسلامک چیز ہے اس میں تو کسی ایسے علماء کو یعنی جو بورڈ بن جائے پورٹل یہ بہت اچھا، اس کو پریکٹیکلی کر دینا چاہیے. اس میں ان کی رائے کو دیکھا جائے اسلامک یہ چیز ہے یا نہیں ہے، آپ فائنل ڈالیں. وہ علماء ایسے ہوں گے، وہ ڈائنامک علماء ہیں، وہ ماڈرن ایجوکیشن بھی جانتے ہیں، انہیں کو رکھا جائے گا.
یہ جو آپ نے بات کی کہ ان چینجنگ پرنسپلز اینڈ چینجنگ پرنسپلز، تو اس کو اگر ہم فقہی اصطلاح میں کہیں تو اٹ مینس نص اور مجتہد فیہ مسائل، یعنی وہ مسائل جو ٹیکسٹ قرآن حدیث میں آگے دے آر انچینجیبل، وہ مسائل جو قرآن حدیث سے ایکسٹریکٹ کر کے دور حاضر کے مطابق علماء مجتہدین نے نکالے وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں، دے آر انچینجیبل پرنسپلز. اس میں یہ فیصلہ کون کرے گا کہ دس از دا چینجیبل پرنسپل آف اسلام، دس از دا انچینجیبل پرنسپل آف اسلام اینڈ انچینجیبل ٹو واٹ ایکسٹینٹ. یہ ظاہر عالم مفتی مجتہد کے سوا تو کر نہیں سکتا، کسی کو اتھارٹی نہیں. اس کے نیچے پھر جو شورا بنے گی اس میں ہر ایک اپنی رائے پیش کرے گا کہ میرے خیال میں ماڈرن ٹرینڈس یہ ہیں، فیوچر ٹرینڈس یہ ہیں، ایجوکیشن کے، سائیکالوجی کے، ایوری تھنگ کے. اس کو ایک ڈیسائیڈ کر کے ایک بہت اچھی صورت بن سکتی ہے جو رہنمائی ہوگی تمام اسلامک اسکولس کے لیے. اس میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی جائے کہ جو اسلامک اسکول اپنا ڈفرینٹ وے لینا چاہتے ہیں جزوی چیزوں میں وہ لے سکیں. جیسے اب جو ماڈرن آئی بی سسٹم آیا، عابد بھائی نے انٹروڈیوس کرایا تھا، کیمبرج کے بعد جو آ رہا ہے، آپ سب حضرات کو ماشاء اللہ پتہ ہوگا. آئی بی سسٹم جو سوئٹزرلینڈ بیسڈ ہے اس میں فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے. آپ اس بورڈ سے اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرا رہے ہیں. آئی تھنک دیر 2-3 schools only working on IB system. کراچی میں دس ون کراچی. تو اس میں ایک فلیکسیبلٹی رکھی گئی، کوئی آدمی اپنے موڈ کو، اپنے ریلیجن یا اپنے کلچر کو ڈالنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے آ جائے اینڈ یو کین ڈو دس. تو اس میں ایک پورٹل ایسا ہو جو ابھی تو مشاورتی ہوگا، امیر شبیر والی بات تو بہت ہو سکتا ہے اللہ کر دے، لیکن ہو سکتی بعد میں. ابھی تو یہ مشاورتی بات ہوگی، لیکن اس میں یہ بات فائنل کر دی جائے کہ کس آدمی کو کس چیز کا اختیار ہوگا، who will do the which word will. اس کے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ادارے آ جائیں، مثلا یہ طے کرنے کے لیے کہ دس از اسلامک اور ناٹ اسلامک، دس از اکارڈنگ ٹو نیڈس آف اسلام اور ناٹ. اس کے لیے ہم کوئی انسٹیٹیوشن لیں، ایک آدمی ایک مفتی بھی نہ ہو، انسٹیٹیوشن پوری ہیلپ کرے گا. ایسے انسٹیٹیوشن جن کے پاس ایسے ڈائنامک علماء ہیں، انسٹیٹیوشن ہمارے پاس اشرفیہ ہے، دارالعلوم ہے، جامع رشید ہے کراچی میں، یہ پورے انسٹیٹیوشن ہمیں اس میں ہیلپ کریں گے، اس پہ برڈن ایک آدمی پر نہیں آئے گا. تو یہ بہت اچھی صورت بن جائے گی میرے خیال میں. وی شوڈ پریکٹیکلی گو فار دس. حلال سرٹیفکیشن والے ہاتھ کھڑا کریں اپنے، جلدی سے کھڑا کریں ہاتھ. ہمارے پاس مفتی صاحب ہیں حلال سرٹیفکیشن والے، ان سے کروا لیں گے. کیوں مفتی صاحب بہت تو ظاہر میں اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی. اگر شریعت بورڈ ہو اس کے اوپر تو پھر دو رائے نہیں ہے، کوئی بھی ظاہر ہونا چاہیے. ابھی ان پٹ کو آنے دے پہلے، پھر وہ دیکھ بھی لیں گے کہ آیا کیا ہے، آ تو جائے.